والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتکاف. جب کبھی داخل مسجد ہوں یاد آنے پر نفلی اعتکاف کی نیت ضرور فرما لیا کریں کہ جب تک مسجد میں رہیں گے نفلی اعتکاف کا ثواب حاصل ہوتا رہے گا، اور ضمناً مسجد میں کھانا پینا سونا وغیرہ سب کچھ بھی جائز ہو جائے گا. پیران پیر دستگیر حضور غوث اعظم حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی زندگی کا ایک لمبا عرصہ مجاہدات میں گزارا. جب آپ بغداد معلی میں علم دین پڑھتے تھے تو آپ کا معمول تھا کہ مدرسے کے اسباب پڑھ کر جنگل کی طرف نکل جاتے، وہیں سبق یاد کرتے اور عبادت میں بھی مصروف رہا کرتے. اسی زمانے کی بات ہے، ایک روز حضور غوث اعظم حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے کسی غار کے قریب ایک پتھر دیکھا اور اس پر ایک درود پاک لکھا ہوا پایا. ساتھ ہی یہ بھی لکھا تھا کہ یہ درود پاک جو ایک مرتبہ پڑھے گا اسے 50,000 درود شریف پڑھنے کا ثواب عطا ہوگا. حضور غوث اعظم نے وہ درود شریف لکھ لیا اور پڑھنے لگے. بعد میں ایک روز آپ کو خواب میں سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل ہوا. آپ نے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اسی درود پاک کے متعلق پوچھا کہ کیا واقعی اس درود پاک کو پڑھنے سے 50,000 درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے؟ تو سرکار عالی وقار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس درود شریف کو پڑھنے سے صرف 50,000 نہیں بلکہ 70,000 درود شریف پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تعالی کی اپنے محبوب کی امت پر کرم نوازیاں دیکھیے. جو بندہ ایک بار درود شریف پڑھے روایات کے مطابق اسے 10 نیکیاں ملتی ہیں، اس کے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں اور اس کے 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں. یہی کرم نوازی کتنی عظیم ہے کہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے سے اتنا ثواب ملے. پھر اس پر مزید کرم بالائے کرم یہ کہ کئی ایسے درود شریف ہیں جنہیں صرف ایک مرتبہ پڑھنے سے صرف ایک درود شریف کا نہیں بلکہ کئی ہزار درود شریف پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. کتابوں میں کئی ایسے درود شریف لکھے ہیں جنہیں پڑھنے سے 1,00,000 درود شریف پڑھنے کا بھی ثواب حاصل ہوتا ہے. اور حضور غوث اعظم حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے پتھر پر لکھا ہوا جو درود شریف دیکھا
پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں تشریف لا کر بتایا کہ اسے ایک مرتبہ پڑھنے سے 70,000 درود شریف کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ کاش ہم ان کرم نوازیوں کی قدر کر پائیں۔ ہمارے پیر حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اے امت محبوب، اے امت محمد، اللہ کا شکر کیا کرو کہ پہلی امتیں جتنا عمل کرتی تھیں اللہ تعالیٰ ان کی نسبت تم سے تھوڑے عمل پر ہی راضی ہو جاتا ہے۔ مزید فرماتے ہیں کہ مسجد کو لازم پکڑ لو اور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرو۔ صلی اللہ علی محمد۔ اس درود شریف کو اگر آپ روزانہ 313 مرتبہ بھی پڑھیں گے بمشکل 5 منٹ لگیں گے، اور علماء فرماتے ہیں کہ 313 مرتبہ جو درود پاک پڑھے گا اس کا شمار کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں ہوگا۔ تو زیادہ کی تو کوئی قید ہی نہیں، 500 بار پڑھیں، 1000 بار پڑھیں، چاہیں تو 5000 بار پڑھیں، اور بہت ہی اچھا ہو تو 12,000 مرتبہ پڑھیں، مگر کم سے کم 313 مرتبہ ضرور پڑھیں۔ تو آج یہ عہد کر لیں کہ آج سے انشاءاللہ العزیز ہم روزانہ 313 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ عز و جل نے اپنے اولیاء کرام کو بڑی ہی شانوں سے نوازا ہے، اور اپنے لطف و کرم سے اپنے ان بندوں کو پسند فرما کر خاص بنایا ہے۔ یہی وہ عظیم لوگ ہیں جن سے زمانے کی زیب و زینت قائم ہے۔ یہی وہ عظیم لوگ ہیں جن کی عبادت نے تمام عالم کو خوشبودار بنا رکھا ہے۔ یہی وہ عظیم لوگ ہیں جن کے دل ہر وقت اللہ تعالی کی بارگاہ میں جھکے لیتے ہیں۔ آج ہم اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام کے مقام و مرتبے، ان کی شان و عظمت اور ان کی کچھ صفات کے بارے میں سنتے ہیں، تاکہ ہمارے دلوں میں اللہ تعالی کے ان دوستوں اور مقرب بندوں کی محبت میں مزید اضافہ ہو، اور ہم بھی ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے والے بن جائیں۔ چنانچہ قرآن کریم کے پارہ 9 سورہ انفال کی آیت نمبر 34 میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ولیوں کے نیک اور پرہیزگار ہونے کو تاکید کے ساتھ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، ان اولیاؤہ الا المتقون، اس کے اولیاء تو پرہیزگار ہی ہیں۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیم رحمت اللہ تعالی علیہ اس آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں، کوئی کافر یا
اللہ۔ تو کوئی کافر یا فاسق اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ ولایت الہی ایمان اور تقوی سے ہی ملتی ہے۔ اسی طرح پارہ 11 سورہ یونس کی آیت نمبر 62 میں اللہ تعالی نے اپنے ولیوں کی شان کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم۔ ترجمہ کنز الایمان۔ سن لو بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم، وہ جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے ہیں انہیں خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں، اللہ کی باتیں بدل نہیں سکتی، یہی بڑی کامیابی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آیت مبارکہ کے تحت فرمایا، اللہ عز و جل کے اولیاء سے مراد وہ نیک لوگ ہیں جنہیں دیکھ کر اللہ کی یاد آئے، جیسا کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اولیاء اللہ الذین اذا ذکر اللہ، یعنی اولیاء اللہ وہ ہیں جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آئے۔ صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا مفتی سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ اس آیت مبارکہ کے تحت ولیوں کی صفات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ ولی اللہ وہ ہے جو فرائض کی ادائیگی سے اللہ کا قرب حاصل کرے اور اللہ تعالی کی اطاعت میں مشغول رہے اور اس کا دل اللہ تعالیٰ کے نور جلال کی معرفت میں مستغرق یعنی ڈوبا ہوا ہو، جب دیکھے تو قدرت الہی کے دلائل کو دیکھے اور جب سنے تو اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہی سنے اور جب بولے تو اپنے رب کی ثنائی کے ساتھ بولے اور جب حرکت کرے تو اطاعت الہی میں حرکت کرے اور جب کوشش کرے تو اسی کام میں کوشش کرے جو قرب الہی کا ذریعہ ہو، اللہ کے ذکر سے نہ تھکے اور چشم دل یعنی دل کی آنکھ سے خدا کے سوا غیر کو نہ دیکھے، یہ صفت اولیاء کی ہے۔ بندہ جب اس حال پر پہنچتا ہے تو اللہ عز و جل اس کا معین ولی اور ناصر و مددگار ہو جاتا ہے۔ میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، آیات مبارکہ اور تفاسیر کی روشنی میں جہاں ولیوں کی اونچی شان اور ان کی صفات معلوم ہوئی، وہیں ان کی یہ خصوصی صفت بھی پتہ چلی کہ اولیاء اللہ ایمان والے اور متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں۔ یہ اللہ والے کبھی بھی شریعت سے نہیں ٹکراتے اور نہ ہی شریعت کی کبھی مخالفت کرتے ہیں۔ یہ نفوس قدسیہ تو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری اور عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوتا ہے، انہیں اپنی معرفت اور پہچان عطا فرماتا ہے اور انہیں اپنے رازوں سے آشنا فرما دیتا ہے۔ یہ وہ بابرکت ہستیاں ہیں
جنہیں دنیا اولیاء اللہ کے نام سے یاد کرتی ہے، اور جب ان میں سے کسی ولی کا نام زبان پر آتا ہے تو منہ سے بے ساختہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے الفاظ میں ان کے لیے دعائے رحمت نکل جاتی ہے۔ اور کیوں نہ ہو کہ حضرت سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اللہ تعالی کی رضا تلاش کرتا رہتا ہے، اسی جستجو میں رہتا ہے، حتیٰ کہ اللہ عز و جل حضرت جبرائیل امین سے فرماتا ہے کہ میں فلاں بندہ، فلاں میرا بندہ مجھے راضی کرنا چاہتا ہے، مطلع رہو کہ اس پر میری رحمت ہے۔ تب حضرت جبرائیل کہتے ہیں فلاں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، یہی بات عرش اٹھانے والے فرشتے کہتے ہیں، یہی ان کے ارد گرد کے فرشتے کہتے ہیں، حتیٰ کہ ساتویں آسمان والے بھی کہنے لگتے ہیں، پھر یہ رحمت اس کے لیے زمین پر نازل ہوتی ہے۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ حدیث پاک کے اس حصے مطلع رہو کہ اس پر میری رحمت ہے کے تحت فرماتے ہیں، یعنی اس پر میری کامل رحمت ہے، اس طرح کہ میں اس سے راضی ہو گیا۔ خیال لگے کہ اللہ عز و جل کی رضا تمام نعمتوں سے اعلیٰ نعمت ہے۔ جب رب تعالی بندے سے راضی ہو گیا تو کونین دونوں جہاں بندے کے ہو گئے۔ رب تعالی فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ پھر بندے پر وہ وقت آتا ہے کہ رب تعالی بندے کو راضی کرتا ہے، جیسا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يَرْضَى، اللہ تعالیٰ صدیق کو اتنا دے گا کہ وہ راضی ہو جائیں گے۔ غرض کے آسمانوں میں اس رضائے الہی طلب کرنے والے بندہ مومن کے نام کی دھوم مچ جاتی ہے، شور مچ جاتا ہے کہ رحمت اللہ تعالی علیہ۔ مزید فرماتے ہیں کہ یہ دعائیہ کلمہ ہے، یعنی اللہ تعالی اس پر رحمت کرے۔ یہ دعا یا تو فرشتوں کی محبت کی وجہ سے ہوتی ہے یا خود وہ فرشتے اپنا قرب الہی بڑھانے کے لیے یہ دعائیں دیتے ہیں، پھر یہ رحمت اس بندہ مومن کے لیے زمین پر نازل ہوتی ہے۔ اس طرح کہ قدرتی طور پر انسانوں کے منہ سے اس کے لیے رحمت اللہ تعالی علیہ اور رضی اللہ تعالی عنہ جیسے دعائیہ کلمات نکلنے لگتے ہیں، اور لوگوں کے دل خود بخود اس کی طرف کھینچنے لگتے ہیں۔ دلوں کی قدرتی کشش بندہ مومن کے محبوب خدا بن جانے کی دلیل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور غوث اعظم حضرت خواجہ غریب نواز، حضرت بابا فرید گنج شکر، حضرت داتا علی حجویری اور حضرت لال شہباز قلندر، حضرت عبداللہ شاہ غازی جیسے بہت سے بزرگوں کو ہم لوگوں نے نہیں دیکھا، مگر ہم سب کو ان سے دلی محبت ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو حضرت جبرائیل کو بلا کر ان سے فرماتا ہے کہ میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس سے محبت کرتے ہیں۔ پھر حضرت جبریل امین آسمان میں ندا کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل فلاں سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو آسمان والے بھی اس سے محبت کرتے ہیں، پھر اس کے لیے زمین میں مقبولیت رکھ دی جاتی ہے۔ صحابہ کا گدا ہوں اور اہل بیت خادم، صحابہ کا گدا ہوں
سب ہے آپ کی نہیں تو عنایت یا رسول اللہ، یہ سب ہے آپ کی تو عنایت یا رسول اللہ، تمہارا فضل ہے جو میں غلام غوث و خواجہ ہوں، تمہارا فضل ہے جو میں غلام غوث و خواجہ ہوں، نہ کم گو سے الفت یا رسول اللہ، نہ کم گو لیا ہی دل سے الفت یا رسول اللہ، عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ۔ مدینے کس کس کو جانا ہے؟ سب کو جانا ہے تو میرے ساتھ مل کر پڑھیں، عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ، کروں میں سبز گنبد کی زیارت یا رسول اللہ، کچھ ایسا ہو کرم ماہ رسالت یا رسول اللہ، کچھ ایسا ہو کرم ماہ رسالت یا رسول اللہ، کروں اللہ کی دل سے عبادت یا رسول اللہ، کروں اللہ کی دل سے عبادت یا رسول اللہ، اسی احمد رضا کا واسطہ جو میرے مرشد ہے، اسی احمد رضا کا واسطہ جو میرے مرشد ہے، عطا کر دو مجھے اپنی محبت یا رسول اللہ، عطا کر دو مجھے اپنی محبت یا رسول اللہ، مدینہ میٹھا میٹھا ہے، مدینہ پیارا پیارا ہے، مدینہ میٹھا میٹھا ہے، مدینہ پیارا پیارا ہے، مدینے سے ہمیں بے حد ہے الفت یا رسول اللہ، مدینے سے ہمیں بے حد ہے الفت یا رسول اللہ، میں ہوں سنی رگو سنی مرو سنی
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ عز و جل کے بندوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو نہ انبیاء ہیں نہ شہداء، مگر قیامت کے دن اللہ تعالی کی بارگاہ میں ان کا مقام و مرتبہ دیکھ کر انبیاء اور شہداء رشک کریں گے۔ لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں بتائیے کہ وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو ایک دوسرے سے اللہ تعالی کی محبت کی وجہ سے محبت کرتے رہے ہوں گے، حالانکہ ان کے درمیان نہ تو رشتہ داری ہوگی اور نہ ہی مال کے لین دین کا کوئی معاملہ۔ خدا کی قسم ان لوگوں کے چہرے قیامت کے دن نور ہوں گے، اور یقیناً یہ لوگ نور کے اوپر ہوں گے، اور جب سب لوگ خوف زدہ ہوں گے اس وقت یہ لوگ بے خوف ہوں گے، اور جب لوگ غمگین ہوں گے تو ان لوگوں کو کوئی غم نہیں ہوگا۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ارشاد فرمایا، وہ مختلف شہروں اور قبیلوں سے تعلق رکھتے ہوں گے، ان کے درمیان کوئی رشتہ داری نہ ہوگی، وہ اللہ عز و جل کے لیے آپس میں محبت اور دوستی رکھتے ہوں گے۔ اللہ تعالی قیامت کے دن نور کے منبر بچھا کر انہیں ان پر بٹھائے گا، اور ان کے چہرے نور بار اور کپڑے نور کے ہوں گے۔ قیامت کے دن لوگ گھبراہٹ میں مبتلا ہوں گے، مگر وہ نہ گھبرائیں گے، وہ اللہ عز و جل کے اولیاء ہیں جن پر نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کچھ غم۔ میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، آپ نے سنا کہ اللہ عز و جل نے اپنے اولیاء کرام کو کیسی شان و عظمت عطا فرمائی ہے کہ کل بروز قیامت جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، لوگ پریشان ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کے اولیاء کرام کو کوئی غم و پریشانی نہیں ہوگی، اور ان کا بہت ہی خوبصورت انداز میں استقبال کیا جائے گا۔ اور شان اولیاء تو دیکھیے کہ اللہ عز و جل نور کے منبر بچھا کر اپنے ولیوں کو ان پر بٹھائے گا، اور یہ حقیقت ہے کہ جو بندہ اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ نیک کاموں میں گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی عزت کے تاج پہناتا ہے، اور کل بروز قیامت بھی عزت و وقار کی مسند پر بٹھائے گا۔ اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے نیک کاموں کی وجہ سے اللہ عز و جل ان سے محبت فرماتا ہے اور انہیں اپنا قرب خاص عطا فرماتا ہے۔ چنانچہ سید المبلغین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، میرے کسی بندے نے میرے فرض کردہ احکام کی بجا آوری سے زیادہ محبوب شے سے میرا قرب حاصل نہیں کیا، اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے۔ اگر وہ مجھ سے کوئی سوال کرے تو میں اسے ضرور عطا فرماتا ہوں، اور اگر کسی چیز سے میری پناہ چاہے تو میں ضرور اسے پناہ عطا فرماتا ہوں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، اس عبارت کا یہ مطلب نہیں کہ خدا تعالی ولی میں حلول کر جاتا ہے، جیسے کوئلے میں آگ یا پھول میں رنگ و بو، کہ خدا تعالی حلول سے پاک ہے، اور یہ عقیدہ رکھنا کفر ہے، بلکہ اس حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ فنا فی اللہ ہو جاتا ہے، جس سے خدائی طاقتیں
اس کے اعضاء میں کام کرتی ہیں اور وہ ویسے کام کر لیتا ہے جو عقل سے ورا ہیں، جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے 3 میل کے فاصلے سے چیونٹی کی آواز سن لی۔ اسی طرح حضرت آصف بن برخیا نے پلک جھپکنے سے پہلے یمن سے تخت بلقیس لا کر ملک شام میں حاضر کر دیا، اور حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم نے مدینہ منورہ سے خطبہ پڑھتے ہوئے نہاون تک اپنی آواز پہنچا دی۔ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قیامت تک کے واقعات بچشم ملاحظہ فرما لیے، یہ سب اسی طاقت کے کرشمے ہیں۔ لہذا اس حدیث سے وہ لوگ عبرت پکڑیں جو اولیاء کی طاقت کے منکر ہے۔ میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، جب بندے کو اللہ عز و جل کا قرب نصیب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ قوت بصارت یعنی دیکھنے کی طاقت سے وہ میلوں کے فاصلے کو بھی ملاحظہ فرما رہا ہوتا ہے، جیسا کہ حضرت سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی، یعنی میں اللہ عز و جل کے تمام شہروں کو اس طرح دیکھتا ہوں جس طرح ہتھیلی پر رائی کا دانہ ہو۔ شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک کی تو کیا ہی شان ہے، ہم سب ہی ان کی شخصیت سے واقف ہیں۔ آپ کا نام پاک عبد القادر اور کنیت ابو محمد ہے۔ محی الدین یعنی دین کو زندہ کرنے والے، اور غوث الثقلین یعنی جنوں اور انسانوں کے غوث مددگار آپ کے مشہور القابات ہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت کیا خوب فرماتے ہیں غوث پاک کی شان میں، تو ہے وہ غوث کے گھر غوث کے شیدا تیرا، تو ہے وہ غوث کے گھر غوث کے شیدا تیرا، تو ہے وہ غوث کے گھر غوث کے شیدا تیرا، تو ہے وہ غیث کے گھر غیث کے پیاسا تیرا، تو ہے وہ غیث کے گھر غیث کے پیاسا تیرا۔ یعنی ہمارے پیارے غوث پاک آپ وہ غوث ہیں کہ ہر غوث آپ کا عاشق ہے۔ آپ بارش کا وہ نایاب پانی ہے کہ خود بارش بھی اسی کی پیاسی ہے۔ حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ سن 470 ہجری کو جیلان میں پیدا ہوئے اور 91 سال اس دنیا میں تشریف فرما رہے۔ سن 561 ہجری میں آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا۔ آپ ولیوں کے ولی ہیں، پیروں کے پیر ہیں، پیر دستگیر، روشن ضمیر، سلطان الاولیاء ہیں۔ جس طرح آپ رحمت اللہ تعالی علیہ ولایت میں بہت بلند رتبہ رکھتے ہیں، اسی طرح علم میں بھی بہت اونچے مقام کے مالک ہیں۔ آپ اپنے زمانے کے سب سے بڑے مفتی تھے، باقاعدہ فتوے بھی لکھا کرتے تھے اور مدرسے میں پڑھایا بھی کرتے تھے۔ میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، 5ویں صدی ہجری یعنی جس دور میں حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی تشریف آوری ہوئی، اس وقت امت مسلمہ کئی آزمائشوں کا شکار تھی۔ مسلمانوں کے عقائد و نظریات پر حملے کیے جا رہے تھے، بد مذہبی پھیل رہی تھی، مسلمانوں کے اخلاق و کردار کو مجروح کیا جا رہا تھا، کفار سازشیں رچا رہے تھے۔ اندلس موجودہ اسپین میں مسلم حکومت دم توڑ رہی تھی، مصر میں کفار کا قبضہ ہو چکا تھا، اور عراق میں حسن صباح نامی منافق اور انتہائی سفاک شخص کی تنظیم قتل و غارت اور لوٹ مار مچا رہی تھی، اور بغداد معلیٰ جو اس وقت دارالخلافہ تھا، یہاں کے حالات ایسے تھے
کہ کہا جاتا تھا قارون لو حل بها جازت علیہ الصدقہ، یعنی قارون جیسا امیر و کبیر شخص بھی اگر بغداد میں رہائش اختیار کرے تو وہاں کے حالات مہنگائی اور اخراجات کی وجہ سے اتنا کنگال ہو جائے کہ اس کو بھی زکوٰۃ لگ سکے گی۔ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایسے نازک حالات میں دین کی خدمت کی، امت مسلمہ کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو سہارا دیا، دین کی اصل تعلیمات کو زندہ کیا اور مسلمانوں کے اخلاق و کردار میں قرآن و سنت اور دینی تعلیمات کا نور بھر دیا۔ آپ کی انہی خدمات کی وجہ سے آپ کو محی الدین یعنی دین کو زندہ کرنے والے کہا جاتا ہے۔ حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ نے خدمت دین کے لیے تدریس اور بیانات کا شعبہ بھی اختیار فرمایا۔ آپ اپنے مدرسے میں باقاعدہ علم دین پڑھایا کرتے تھے۔ شیخ عبد القادر جیلانی سرکار غوث اعظم ہفتے میں 3 بیان فرماتے تھے۔ ابراہیم بن سعد رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ سرکار غوث اعظم علماء والا لباس پہنتے اور اونچی جگہ مثلا منبر وغیرہ پر بیٹھ کر بیان فرماتے۔ پھر غوث اعظم فرماتے ہیں کہ ابتدا میں میرے پاس 2 یا 3 آدمی بیٹھا کرتے تھے، پھر آہستہ آہستہ لوگوں کا ہجوم ہونے لگا، لوگ دور دراز سے گھوڑوں، خچروں اور اونٹوں وغیرہ پر سوار ہو کر بیان سننے کے لیے آتے۔ اس وقت تقریباً 70,000 کا اجتماع ہوتا تھا، بعد میں اس اجتماع کی تعداد مزید بڑھ گئی تھی۔ غوث پاک کے شہزادے حضرت عبد الوہاب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ غوث پاک کی محفل میں بڑے بڑے علماء کرام اور مشائخ عظام حاضر ہوتے تھے۔ ان میں سے 400 بڑے بڑے علماء کرام تو وہ تھے جو باقاعدہ کاغذ و قلم لے کر آپ کے فرامین و ارشادات لکھا کرتے تھے۔ شیخ عمر کیمانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کبھی ایسا نہ ہوا کہ آپ نے بیان فرمایا ہو اور محفل میں سے کسی نے توبہ نہ کی ہو۔ آپ کا بیان سن کر لازمی طور پر کوئی نہ کوئی شخص توبہ کرتا اور غیر مسلم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے تھے۔ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ خود فرماتے ہیں میرے ہاتھ پر 5,000 سے زیادہ غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا اور 1,00,000 سے زیادہ گناہگاروں نے توبہ کی۔ 10 شوال المکرم سن 545 ہجری اتوار کا دن تھا۔ صبح کے وقت حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے مدرسے میں توبہ کے موضوع پر بیان فرمایا۔ اس بیان کی ابتدا آپ نے ایک حدیث پاک سے کی۔ فرمایا کہ اللہ کے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے من فتح لہ باب من خیر، جس کے لیے بھلائی کا دروازہ کھول دیا جائے فلینتہزہ، تو اسے چاہیے کہ لپک کر بھلائی کے اس دروازے میں داخل ہو جائے۔ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي مَتَى يُغْلَقُ عَلَيْهِ، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ یہ دروازہ اس کے لیے کب بند کر دیا جائے گا۔ یہ حدیث پاک بیان فرمانے کے بعد حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا اے لوگو لپک پڑو، جب تک زندگی کا دروازہ کھلا ہوا ہے اپنی سانسوں کو غنیمت جانو، عن قریب یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ جب تک تم میں طاقت و ہمت ہے نیک اعمال کو غنیمت جانو، جب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے اسے غنیمت جانو، دعا کا دروازہ کھلا ہوا ہے دعا مانگنے کو غنیمت جانو، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے کا دروازہ کھلا ہوا ہے اسے غنیمت جانو۔ اے لوگو تم نے جو نقصان کر لیا
اسے پورا کرو، جو گناہوں کی نحوست دامن پر لگا بیٹھے ہو اسے دھو ڈالو، جو برائیاں کی ہیں انہیں ٹھیک کرو، دل پر جو گناہوں کی سیاہی چڑھا بیٹھے ہو اسے صاف کرو، جو تم نے ناحق لیا ہے وہ واپس لوٹا دو، اپنے مالک و مولا اپنے رب کریم کی نافرمانی سے واپس لوٹ آؤ، اللہ کریم کے دروازے پر حاضر ہو جاؤ، یہاں کوئی نہیں ہے، صرف اللہ خالق و مالک ہے، اگر تم اس کے در پر حاضر ہو تو اس کے بندے ہو، اگر تم مخلوق کی طرف متوجہ ہو، مثلا مال و دولت کمانے میں لگے ہوئے ہو اور اس وجہ سے اللہ کے در پر حاضری نہیں دیتے، اللہ کو بھولے بیٹھے ہو، تو تم اللہ کی بندگی نہیں کر رہے بلکہ مخلوق کے بندے بنے ہوئے ہو۔ اے انسان سستی مت کر، کیونکہ سستی ہمیشہ کی محرومی اور شرمندگی کا باعث ہے، اپنے اعمال اچھے کر، اللہ تعالی دنیا و آخرت میں تم پر انعام فرمائے گا۔ حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے اپنا بیان جاری رکھتے ہوئے مزید فرمایا، قیامت کے دن انسان اپنے دنیا میں کیے ہوئے اچھے برے اعمال کو یاد کرے گا، مگر اس وقت شرمندگی کوئی فائدہ نہ دے گی، فائدہ تو اس میں ہے کہ موت سے پہلے قیامت کو یاد کرو، جب لوگ پھل کاٹ لگے ہوں اس دن بیج بونے کے وقت کو یاد کرنا کوئی فائدہ نہیں دیتا، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو یہاں بھلائی کا بیج بوئے گا روز قیامت خوشی خوشی پھل حاصل کرے گا، اور جو دنیا میں برائی کا بیج بوئے گا قیامت کے دن شرمندگی اٹھائے گا۔ غوث پاک نے مزید فرمایا، اے لوگو جب تمہیں موت آئے گی تم خواب غفلت سے بیدار ہو جاؤ گے، مگر اس وقت بیدار ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اے انسان برے لوگوں کی صحبت نے تمہیں نیک لوگوں سے بدگمان کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب اور سنت مصطفیٰ کی روشنی میں زندگی گزارو، کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ اللہ تعالیٰ سے ایسی حیا کرو جیسی اس سے حیا کرنے کا حق ہے، غفلت میں اپنا وقت ضائع مت کرو، تم وہ مال جمع کرنے میں مصروف ہو جو تم نے استعمال نہیں کرنا، وہ خواب سجاتے ہو جن تک پہنچ نہیں پاؤ گے، وہ عمارتیں بناتے ہو جن میں تم نے ہمیشہ نہیں رہنا، اور ان سب باتوں نے تمہیں اللہ کے حضور حاضر ہونے سے غافل کر دیا ہے۔ غوث پاک علی رحمٰن نے اپنے بیان کا سلسلہ مزید آگے بڑھاتے ہوئے فرمایا، اس میں کوئی شک نہیں کہ ساری کی ساری بھلائی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور برائی ساری کی ساری غیر اللہ یعنی اللہ کے دشمنوں کے پاس ہے۔ بھلائی اسی میں ہے کہ اللہ کے حضور حاضر ہو جاؤ، اللہ کے در عزت سے دور بھاگنے میں صرف برائی ہی برائی ہے۔ اے لوگو تم پر لازم ہے کہ موت کو یاد کرو، مصیبت پر صبر کرو، اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو۔ جب یہ تینوں اوصاف تمہارے اندر پوری طرح پیدا ہو جائیں گے تو تمہیں موت اس حالت میں آئے گی کہ موت کو یاد کرنے کے سبب تم زاہد بن چکے ہوگے، صبر کے ذریعے تم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے من مانتے انعام پاؤ گے، اور توکل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تمہارا تعلق مضبوط قائم ہو جائے گا۔ تو خوشی کے پھول لے گا کب تلک، تو یہاں زندہ رہے گا کب تلک، اس جہاں میں ہر طرف ہیں مشکلیں، ہر جگہ ہے آفتیں ہی آفتیں، کچھ گرے غم میں تو کچھ بیمار ہیں، تو کئی قرضے کے زیرے بار ہیں بہت کم لوگ دنیا میں سکھی، اکثر افراد اس جگہ میں ہے دکھی،
چل دیے دنیا سے سب شاہ و گدا، کوئی بھی دنیا میں کب باقی رہا، جیتنے دنیا سکندر تھا چلا، جب گیا دنیا سے خالی ہاتھ تھا، لہلہاتے کھیت ہوں گے سب فنا، خوشنما باغات کو ہے کب بقا، دولت دنیا کے پیچھے تو نہ جا، آخرت میں مال کا ہے کام کیا، مال دنیا دو جہاں میں ہے وبال، کام آئے گا نہ پیش ذوالجلال، رزق میں برکت کی تو ہے جستجو، آہ نیکی کی کرے کون آرزو، مت لگا تو دل یہاں پچھتائے گا، کس طرح جنت میں بھائی جائے گا، لندن و پیرس کے سپنے چھوڑ دے، بس مدینے ہی سے رشتہ جوڑ لے، دل سے دنیا کی محبت دور کر، دل نبی کے عشق سے معمور کر، بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار، تو اچانک موت کا ہوگا شکار، موت آ کر ہی رہے گی یاد رکھ، جان جا کر ہی رہے گی یاد رکھ، گر جہاں میں 100 برس تو جی بھی لے، قبر میں تنہا قیامت تک رہے، جب فرشتہ موت کا چھا جائے گا، پھر بچا کوئی نہ تجھ کو پائے گا، موت آئی پہلواں بھی چل دیے، خوبصورت نوجوان بھی چل دیے، دنیا میں رہ جائے گا یہ دبدبا، زور تیرا خاک میں مل جائے گا، تیری طاقت تیرا فن عہدہ تیرا، کچھ نہ کام آئے گا سرمایہ تیرا، قبر روزانہ یہ کرتی ہے پکار، مجھ میں ہے کیڑے مکوڑے بے شمار، یاد رکھ میں ہوں اندھیری کوٹھری، تجھ کو ہوگی مجھ میں سن وحشت بڑی، میرے اندر تو اکیلا آئے گا، ہاں مگر اعمال لیتا آئے گا، نرم بستر گھر پہ ہی رہ جائیں گے، تجھ کو فرش خاک پر دفنائیں گے، گھپ اندھیری قبر میں جب جائے گا، بے عمل بے انتہا گھبرائے گا، کام مال و زر نہیں کچھ آئے گا، غافل انسان یاد رکھ پچھتائے گا، جب تیرے ساتھی تجھے چھوڑ آئیں گے، قبر میں کیڑے تجھے کھا جائیں گے، قبر میں تیرا کفن پھٹ جائے گا، یاد رکھ نازک بدن پھٹ جائے گا، تیرا ایک ایک بال تک جھڑ جائے گا، خوبصورت جسم سب سڑ جائے گا، آہ ابل کر آنکھ بھی بہہ جائے گی، کھال ادھڑ کر قبر میں رہ جائے گی، سانپ بچھو قبر میں گر آ گئے، کیا کرے گا بے عمل گر چھا گئے، گورے دے کا باغ ہوگی خلد کا، مجرموں کی قبر دوزخ کا گھڑا، کھل کھلا کر ہنس رہا ہے بے خبر، قبر میں روئے گا چیخے مار کر لے توبہ، کر لے توبہ، کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی۔ میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے پیروں کے پیر دستگیر حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے کتنے پیارے انداز میں توبہ کی ترغیب دلائی۔ اب یہ سانسیں چل رہی ہیں، آہ نہ جانے یہ کب سانسیں ہماری ٹوٹیں اور ہم زندگی کی بازی ہار کر موت کے رستے قبر کی گہرائی میں اتر جائیں۔ اس لیے ابھی موقع ہے، زندگی ملی ہوئی ہے، سانس چل رہی ہے، آئیے حضور غوث اعظم کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے توبہ کر لیتے ہیں۔ آج تک جتنے گناہ ہوئے ان سب سے سچی پکی بھی توبہ کریں، توبہ کے تقاضے بھی پورے کریں، یعنی قضا نماز ذمے ہیں تو ادا کر لیں، روزے قضا ہیں تو رکھ لیں، کسی کا کوئی حق دینا ہو تو وہ بھی ادا کر لیں، کسی کی دل آزاری ہو گئی ہو تو معاف کروا لیں اور توبہ کر کے اچھی نیکیوں والی زندگی گزارنا شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، یعنی گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ گویا اس نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے جب بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالی گناہ لکھنے والے فرشتوں کو اس کے گناہ بھلا دیتا ہے، اسی طرح اس کے اعضاء یعنی ہاتھ پاؤں کو بھی بھلا دیتا ہے اور اس کے زمین پر نشانات بھی مٹا ڈالتا ہے، یہاں تک کہ قیامت کے دن جب وہ اللہ تعالیٰ سے ملے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے گناہ پر کوئی گواہ نہ پائے گا۔ 3 شوال المکرم سن 545 ہجری ہفتے کا دن تھا۔ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے صبح کے وقت بیان فرمایا۔ اس بیان مبارکہ میں غوث پاک نے ایک بہت ہی پیاری بات ارشاد فرمائی، سونے کے پانی سے لکھنے کے لائق جملہ ہے۔ یقین کیجئے اگر ہم حضور غوث پاک کا صرف یہ ایک جملہ اپنی زندگی میں نافذ کر لیں، اس پر پوری طرح عمل پیرا ہو جائے تو ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ جملہ کیا ہے؟ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اے لوگو اللہ کے لیے ایسے ہو جاؤ جیسے بزرگان دین تھے، اللہ تم پر ایسی کرم نوازی فرمائے گا جیسی تمہارے بزرگوں پر فرماتا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کتنا زبردست ارشاد ہے۔ آج لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے، دل میں وسوسے آتے ہیں، ہم دعائیں کرتے ہیں قبول نہیں ہوتی، محنت کرتے ہیں رنگ نہیں لاتی، سونے کو ہاتھ ڈال لگائیں تو وہ مٹی ہو جاتا ہے، آخر معاملہ کیا ہے؟ ابرہہ نامی بادشاہ کعبہ معظمہ پر چڑھائی کرے تو اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے اس کی ہاتھیوں پر سوار فوج کو شکست دے دی۔ میدان بدر میں مدد کے لیے فرشتے اتر آتے ہیں، آج بھی تو مسلمان پس رہے ہیں، مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے، آخر آج مدد کیوں نہیں کی جاتی؟ حضور غوث اعظم نے بڑا سادہ سا جواب دیا، فرمایا وہ جن کی غیب سے مدد کی جاتی تھی، جن پر رب کائنات کی رحمتیں چھما چھم برسا کرتی تھی، جو مٹی کو ہاتھ لگاتے تو سونا بن جایا کرتی تھی، تم بھی اپنے اخلاق، اپنا کردار، اپنے اعمال ان جیسے کر لو۔ وہ 5 نمازیں با جماعت پڑھا کرتے تھے، تم بھی پڑھا کرو۔ وہ تہجد و اشراق، چاشت اور اوابین کے نوافل بھی پابندی سے ادا کرتے تھے، تم بھی کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے، تم بھی کیا کرو۔ وہ اللہ کی رضا کے طلبگار تھے، تم بھی رہا کرو۔ وہ دنیا کے نہیں آخرت کے طلبگار تھے، تم بھی آخرت کی فکر کرنے والے بنو۔ وہ مال کے نہیں نیکیوں کے حریص تھے، تم بھی نیکیوں کے حریص بن جاؤ۔ وہ خوف خدا میں رونے والے تھے، تم بھی رویا کرو۔ وہ رب کریم کو یاد کرنے والے تھے، تم بھی ذکر اللہ کیا کرو۔ ان کے اخلاق اعلیٰ تھے، ان کا کردار پاکیزہ تھا، وہ اپنے پرائے کا غم کھاتے تھے، وہ آپس میں مل جل کر رہتے تھے، وہ دوسروں کے لیے قربانیاں دیا کرتے تھے، وہ سراپا ایثار تھے، نرم گفتار تھے۔ تم بھی ایسے بن جاؤ، پھر دیکھنا جیسے تمہارے بزرگوں پر رب کریم کی رحمتیں چھما چھم برسا کرتی تھیں، تم پر بھی رب رحمان و رحیم کی رحمتیں اسی طرح برسنا شروع کر دی جائیں۔ ایک صاحب علم سے کسی نے سوال کیا، دنیا بھر میں مسلمان پس رہے ہیں، غریب غربت میں ڈوبے جا رہے ہیں، مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، آخر اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کی مدد کیوں نہیں کرتا؟ معاذ اللہ، یہ بہت سخت جملے ہیں جو کہ بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں بھی بولے جاتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں بولنا چاہیے۔ تو اس صاحب علم نے بڑا ہی پیارا جواب دیا،
کہا میں ایک شخص کو جانتا ہوں، اس کی عمر 60 سے 70 سال کے قریب ہے، نہ اس کی اولاد ہے، نہ اس کا کوئی والی وارث ہے، کام دھندا بھی کچھ نہیں کرتا، اس کے پاس 2 وقت کی روٹی کے پیسے بھی نہیں ہوتے، لوگ ترس کھا کے اسے کھانا یا پینے وغیرہ کے لیے دے دیتے ہیں۔ ایسی کمزور حالت میں مگر افسوس وہ بالکل بوڑھا بھی ہے، غریب بھی ہے، کھانے کے پیسے بھی نہیں ہوتے، اس کے باوجود وہ پابندی کے ساتھ شیو یعنی داڑھی منڈواتا ہے، اس عمر میں بھی مسجد میں نہیں جاتا، نماز نہیں پڑھتا، اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتا۔ اب بتائیے یہاں یہ سوال نہیں بنتا کہ اللہ کہاں گئے، مدد کیوں نہیں فرماتا، بلکہ سوال یہ بنتا ہے کہ ہمارے دل میں رب کریم کی یاد کہاں ہے، یاد کہاں ہے۔ اللہ تو ہماری شہ رگ سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہے، دور تو ہم اس سے ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے آدمی تجھے کس چیز نے فریب دیا اپنے کرم والے رب سے۔ تو میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، اس آیت کریمہ کو بار بار پڑھیے، اس میں غور و خوض کیجئے۔ ہمارا رب تو بڑا کریم ہے، بہت کرم فرمانے والا ہے، بڑا ہی نوازنے والا ہے، بہت مہربان ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ آخر کس چیز نے ہمیں دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ ہم کس وجہ سے اپنے رب رحمان سے دور ہوئے جا رہے ہیں؟ ہم کیوں اس کے دروازے پر نہیں آتے؟ مؤذن پکار پکار کر کہتا ہے حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ یہی مسجد، یہی کعبہ، یہی گلزار جنت ہے، چلے آؤ مسلمانوں، یہی تخت محمد ہے۔ آخر ہم کس چیز کی تلاش میں گئے؟ وہ کون سا خزانہ ہے جو ہم دنیا میں ڈھونڈ لگے گے اور وہ اللہ کے ہاں سے نہیں ملتا؟ یہاں کسی چیز کی کمی نہیں، رب کریم کے حضور سر سجدے میں رکھ کر تو دیکھو، یہاں سب کچھ ملتا ہے، دنیا بھی سنور جاتی ہے اور آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ الروض الفائق میں رات کے وقت ایک چور حضرت رابعہ رضی رحمت اللہ تعالی علیہا کے گھر آیا، اس نے پورے گھر کی تلاشی لی، سوائے ایک لوٹے کے کوئی چیز اسے نہ ملی۔ اب اس نے واپسی کا ارادہ کر لیا۔ حضرت رابعہ نے فرمایا اگر ہوشیار چور ہو تو کچھ لیے بغیر نہیں جاؤ گے۔ بولا مجھے تو یہاں کچھ نہیں ملا۔ فرمایا اے غریب شخص، لوٹے سے وضو کر اور کمرے میں جا کر 2 رکعت نماز ادا کر لے، انشاءاللہ کچھ نہ کچھ مل کر ہی رہے گا۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ ادھر حضرت رابعہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دعا کی، اے مولا کریم، یہ میرے گھر آیا، اسے کچھ نہ ملا، میں نے تیری بارگاہ میں کھڑا کر دیا ہے، اسے فضل و کرم سے محروم نہ فرمانا۔ ادھر چور کو نماز میں لذت آنا شروع ہو گئی، لہٰذا ساری رات وہ نماز ہی پڑھتا رہا۔ سحری کے وقت حضرت رابعہ کمرے میں آئی۔ چور اس وقت حالت سجدہ میں تھا اور اپنے آپ سے کہہ رہا تھا میرا رب مجھ سے پوچھے گا کہ تجھے میری نافرمانی کرتے حیا نہ آئی، دنیا والوں سے چھپ کر گناہ کرتا رہا، اب میرے حضور گناہوں کی گٹھڑی اٹھائے آیا ہے، اللہ تعالی مجھ پر غضب فرمائے گا، مجھے رحمت سے دور کر دے گا، تو اس وقت میں کیا جواب دوں گا؟ حضرت رابعہ نے پوچھا بھائی رات کیسی گزری؟ بولا خیریت سے، میں عاجزی سے اپنے مالک و مولا کی بارگاہ میں کھڑا رہا، اس نے میرے ٹیڑھے پن کو درست فرما دیا، میرا عذر قبول کیا اور مجھے میرے مقصد تک پہنچا دیا۔ پھر وہ چہرے پر حیرانی کے آثار لیے چلا گیا۔ حضرت رابعہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ہاتھ اٹھائے، بارگاہ الہی میں عرض گزار ہوئی، اے میرے مالک، یہ ایک رات تیرے حضور حاضر ہوا، تو نے اسے قبول فرما لیا،
میں کتنے عرصے سے تیری بارگاہ میں کھڑی ہوں، کیا مجھے بھی قبول کر لیا گیا ہے؟ تو آواز آئی، اے رابعہ، ہم نے تیری ہی وجہ سے اسے قبول کیا اور تیری ہی وجہ سے اسے اپنا قرب خاص عطا کیا۔ تو میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ہے نماز کی برکت۔ تو آج اس اجتماع پاک میں یہ عہد کر لیں کہ آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ جتنی نمازیں قضا کی گئیں انہیں ہم جلد سے جلد ادا کریں گے۔ ماہ رمضان کا کوئی روزہ بھی قضا نہیں کریں گے اور داڑھی بھی نہیں منڈوائیں گے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، مونچھوں کو پست کرو اور داڑھیوں کو معافی دو، یعنی بڑھنے دو، اور یہودیوں جیسی صورت مت مناؤ۔ تو یہ بھی عہد کریں کہ ہم اپنے چہرے کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنت سے سجائیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حضور سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی عبادتوں کے صدقے ہمیں نیک اور پرہیزگار بنائے اور متقی و فرما بردار بنائے۔ آئیے منقبت مولائے کائنات سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ آپ سب ساتھ پڑھیں گے۔ جس کے ہاتھوں میں گے ذوالفقار نبی، جس کے پہلو میں گے راہوار نبی، تختر مصطفیٰ جس کی دلہن بنی، تختر مصطفیٰ جس کی دلہن بنی، جس کے بیٹوں سے نسل نبی ہے چلی، ہاں وہی ہاں وہی وہ علی وہ ولی، ہاں وہی ہاں وہی وہ علی وہ ولی، نعرہ حیدر یا علی یا علی، نعرہ حیدر یا علی یا علی، جس کے بارے میں فرمائے پیارے نبی، جس کا مولا ہوں میں اس کا مولا علی، جس کی تلوار کی جگ میں شہرت خوبی، جس کی تلوار کی جگ میں شہرت خوبی، جس کے کنبے میں رسل سے شجاعت چلی، ہاں وہی ہاں وہی وہ علی وہ ولی، ہاں وہی ہاں وہی وہ علی وہ ولی، نعرہ حیدر یا علی یا علی، نعرہ حیدر یا علی یا علی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے صحابہ کرام سے عشق کا اظہار کریں۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، سب صحابی نبی جنتی جنتی، چار یاران نبی جنتی جنتی، حضرت صدیق بھی جنتی جنتی، اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی، عثمان غنی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی، ہے حسن حسین جنتی جنتی، والدین مصطفیٰ جنتی جنتی،
جنتی اور ابو سفیان بھی جنتی جنتی ہے معاویہ بھی جنتی جنتی ہر صحابی نبی جنتی جنتی جس کو شان ولایت کا درجہ جس کو جنت کا مجدہ سید دو جہاں جس کو رتبہ ملا سید دو جہاں جس کو رتبہ ملا سلسلے سان جس پر بھرے مرتگی ہاں وہی وہ علی وہ ولی ہاں وہی وہ علی وہ ولی نعرہ حیدر یا علی یا علی نعرہ حیدر یا علی یا علی جو علی کا باب نبی کا ہوا یا علی کہہ دیا سارا ٹل گیا وہ خیبر شکن اور شیر خدا وہ خیبر شکن اور شیر خدا نام سے کل کے گھر جو جلفت ٹلی ہاں وہی وہ علی وہ ولی ہاں وہی وہ علی وہ ولی نعرہ حیدر یا علی یا علی نعرہ حیدر یا علی یا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ۔ چلو کعبے کے بدرو تو جا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدرو تو جا تم پہ کروڑوں درود، ہر بخششوں دعا تم پہ کروڑوں درود۔ چلے گئے ہیں تو آپ اس چیز کی فکر کریں، اس چیز کی فکر صرف ایک امام مسجد میں نہیں کرنی ہوتی، یاد رکھیں آپ۔ یہ ایک اچھا موقع ہے جس میں میں بات کر رہا ہوں آپ سے، صرف امام مسجد کا کام نہیں ہوتا، جتنے نمازی ہیں سب نے نظر رکھنی ہوتی۔ دیکھیں اگر آپ آ کر یہ بات کرتے ہیں، میں تھوڑی سی بات کروں گا کہ بھائی وہ فلاں بد مذہب نے کوئی بیٹھک بنا لی ہے، مدرسہ بنا لیا ہے، تو کیا ہم نہیں بنا سکتے؟